الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، دوستو، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ میرا موضوع ہے آخرت کی تیاری۔ حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی غلطی کی پاداش میں، ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کی خطا کی سرزد میں جب دنیا میں بھیجا تو ہمارے ماں باپ کو اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا، اپنی خطا کا احساس ہوا تو فوراً انہوں نے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور توبہ استغفار کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے تیری نافرمانی کر کے اپنے جانوں پر، اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ گناہ انسان جب کرتا ہے تو یقین معنوں میں وہ اپنی نفس پر ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو جہاں اس کا گناہ قابل سرزنش ہے، قابل سزا ہے، وہیں اس گناہ کی وجہ سے وہ اپنی ذات پر، اپنے ضمیر پر ظلم کر رہا ہے۔ اسی کا حوالہ دے کر ہمارے ماں باپ نے جب گناہ سے توبہ کی، استغفار طلب کیا، رب سے مغفرت مانگی تو سب سے پہلے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے یقینی معنوں میں اپنے جانوں پر، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ ایک ظلم یہ کہ ہم نے تیری نافرمانی کی، دوسرا ظلم یہ کہ تو نے ہم کو جنت میں بھیجا تھا کہ ہم جنت میں کھائیں پئیں جس طرح چاہے رہیں، لیکن ہم نے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اس جنت کو بھی ہم نے گوا دیا، یہ بھی ہم پر ایک ظلم ہے۔ تو پہلے ذکر کیا کہ یقین معنوں میں کہ ہم نے اعتراف کر لیا کہ ہم سے گناہ ہوا، ہم نے ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو ہم کو بخشیں گا نہیں، معاف نہیں کریں گا، لنکونن من الخاسرین، تو یقین معنوں میں ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت کے اس ٹکڑے پر اور ہمارے ماں باپ کی دعا کے اس آخری ٹکڑے پر غور کیجئے کہ اللہ نے گناہ کی سزا دی، جنت سے نکالا، دنیا میں بھیجا تو یہ سزا ہوئی، لیکن پھر بھی ہمارے ماں باپ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ گناہ ہوا، معافی مانگ رہے ہیں، رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ
اگر تو نے معاف نہیں کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والے ہوں گے کب؟ کل قیامت کے دن جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اور اگر ہم یہ غلطی میں پکڑے گئے کہ ہم نے رب کی نافرمانی کی اور ہم انسانوں میں سب سے پہلے تھے جنہوں نے گناہ کیا، اگر اس بات پر ہی تو پکڑ لیا تو کل قیامت کے دن ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گے۔ اللہ، دنیاوی نقصان یا دنیاوی خسارے سے پناہ نہیں مانگی ہمارے ماں باپ نے، بلکہ آخرت کے خسارے سے، آخرت کی فکر اسی وقت ان کو ہو گئی کہ اب دنیا میں بھیجا گیا ہے تو دنیا میں اپنے آپ کو بنا لیں، سنوار لیں، آخرت کی تیاری کر لے کہ کہیں ہمارے اس ایک گناہ کی وجہ سے کل ہماری آخرت نہ برباد ہو جائے، کل ہماری آخرت میں ہم کو نقصان سے سامنا نہ کرنا پڑے، کل کہیں ہم کو اس ایک گناہ کی وجہ سے جو جنت میں ہم نے گناہ کیا اور اس کا خسارہ ہم کو کل ہماری آخرت کی تباہی و بربادی کی بنیاد پر نہ ملے۔ یہ فکر تھی۔ جہاں گناہ سے توبہ کیا، استغفار کی، تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی فکر لگائی، اللہ کے سامنے یہ بھی گڑ گڑا کر کہنے لگے کہ اگر تو معاف نہیں کرے گا، اگر رحم نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو میرے اور آپ کے ساری انسانیت کے، کائنات کے ماں باپ کو اس بات کی فکر کہ ہمیشہ آخرت کی وہ فکر کرتے تھے۔ گناہ ہوا، معافی طلب کی، اعتراف کیا گناہ کا، مغفرت مانگی، رحم مانگا، پھر اس کے بعد فوراً کہا اگر تو مغفرت نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا تو دنیا تو کاٹ لیں گے۔ اب دنیا میں بھیجا گیا ہے، دنیا تو کاٹنا ہے، لیکن اگر دنیا بھی یوں ہی کٹ گئی، دنیا ہی کو بھی یوں ہی گوا دیا تو پھر ایک گناہ کی وجہ سے کل ہماری آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تو ہم کو بخشیں گا نہیں، رحم نہیں کریں گا تو کل قیامت کے دن، آخرت کے دن ہم کو خسارہ اٹھانا پڑے گا، آخرت ہماری تباہ و بربادی بن جائیں گی، اور آخرت کا نقصان، آخرت کا خسارہ سب سے بڑا ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسانیت خسارے میں۔ اور یہ خسارہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نہیں بتایا، دنیا کی تو اوقات ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نظر میں دنیا کی قیمت نہیں ہے، تو دنیاوی خسارے کی بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورۃ العصر میں دیکھیے جو خسارے کی بات کی ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان نقصان کا گھاٹا کر رہے ہیں، نقصان میں ہے، خسارہ میں ہے۔ کس بات کا خسارہ ہے؟ کہ دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں دنیا کی فکر، دنیا کا ہم و غم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی چاہت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی پراپرٹی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کا منصب و اقتدار، دنیا کی چاہت اور دنیا کا بینک بیلنس، یہ ساری چیزیں انسان لے کر بیٹھے ہیں، جبکہ یہ تمام ختم ہونے والے ہیں، فنا ہونے والی ہے۔ تو ان چیزوں میں جو مبتلا ہے وہ یقینی معنوں میں آخرت کے معاملے میں خسارہ اٹھانے والا ہے، وہ آخرت کے دن نقصان اٹھانے والا ہے، اور اس نقصان سے اللہ تعالیٰ نے جس کو بری قرار دیا، اس نقصان سے جو بچیں گا، اس خسارے سے جو محفوظ رہیں گا، اللہ نے آگے فرمایا سورۃ العصر میں ہی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے انبیاء پر، اس کے حق ہونے پر، اس کی توحید کے تینوں صفاتوں پر، چاہے وہ توحید الوہیت ہو، چاہے وہ توحید ربوبیت ہو، چاہے وہ توحید و اسماء و صفات ہو، ان تینوں توحید پر ایمان لائے، اور وعملوا الصالحات، بس ایمان لا کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہے کہ اب ہم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لے، ایمان لائے، نہیں، نیک عمل کرنے لگے، اپنی زندگی کو نیک اعمال میں گزارا، اعمال صالحہ پر گزارا، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے لگے، ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینے لگے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے لگے کہ خود ایمان بھی لائے، ایمان لا کر اس پر عمل کیا، اور ایمان اور عمل کی روشنی میں اپنی دعوت دی حق کی، وتواصوا بالحق،
آپس میں ایک دوسرے کو حق کی دعوت دی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق پر چلنے میں جو پریشانیاں آئیں گی، حق پر چلنے میں جو دشواریاں آئیں گی، حق پر چلنے میں جو کٹھنائیاں آئیں گی، ان کٹھنائیوں سے، ان مصیبتوں پریشانیوں سے بچنے کے لیے صبر کی تلقین بھی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آخرت کے خسارے سے بری قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آخرت کے خسارے سے، آخرت کے نقصان سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ دنیا میں یہ آخرت کی تیاری میں، آخرت کی فکر میں زندگی گزار رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی خشیت اختیار کرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ سے دغا مت کرو، اللہ کی زمین میں چل کر اللہ سے دغا مت کرو، اللہ کی زمین پر کھا پی کر اللہ سے خیانت داری مت کرو، اللہ کا کھا کر، اللہ کا پہن کر، اللہ کی کائنات سے فائدہ اٹھا کر، اللہ کی دی ہوئی دنیا سے فائدہ اٹھا کر اللہ سے بے وفائی مت کرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے آگے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے کل کے لیے، یہاں کل سے مراد کون؟ دنیاوی کل نہیں، بلکہ آخرت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کیا توشہ تیار کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک نفس، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے کہ کل کے دن اس نے کیا اعمال پیش کیے ہیں، کل کے دن کے لیے اس کے پاس کیا توشہ ہے، کل جب رب کے سامنے آئیں گا کیا منہ لے کر آئیں گا، رب کے سامنے آئیں گا تو کیا دل لے کر آئیں گا، رب کے سامنے آئیں گا اپنی ذات کو کس طرح پیش کریں گا، رب کے سامنے کل قیامت کے دن پیش ہونا پڑے گا تو اپنے ضمیر کو کس طرح رب کے سامنے رکھیں گا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کی فکر کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو۔ ان اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں تم کو اختیار دے دیا گیا، ایسا نہیں کہ دنیا میں تم کو چھوڑ دیا گیا، ایسا ہرگز نہیں کہ دنیا میں تم کو لگام دی گئی، مہلت دی گئی کہ جس طرح دنیا زندگی گزارو اور تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، تمہارے اعمال نوٹ نہیں ہوں گے، تمہارا کیریکٹر نوٹ نہیں ہوگا، ساری چیزیں ریکارڈ ہیں، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہاری دنیا کی ایک ایک حرکت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو، چاہے تمہاری وہ تنہائی ہو، چاہے تمہاری اجتماعی زندگی ہو، چاہے تمہاری خلوت والی زندگی ہو، چاہے تم کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو۔ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا۔ کیونکہ جو بندہ تقوی پرست ہوتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے، حقیقی معنوں میں اسے آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے روزوں کا مقصد تقوی تھا۔ کیا رمضان گزر جانے کے بعد وہ تقوی ہمارے دلوں میں آیا؟ کیا ہم نے تقوی کو پایا؟ کیا تقوی کے مقصد کو ہم پہنچے؟ کیا ہماری روحانی زندگی تقوی والی بنی؟ یہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اگر نہیں بنی تو ہمارے رمضان کے روزے غارت ہو گئے، ہماری رمضان کی عبادتیں غارت ہو گئی۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، وہ یقینی معنوں میں آخرت کی فکر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس شروع میں تقوی کا حکم دیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک کو چاہیے کہ کل اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے دیکھیں، غور و فکر کرے اور آخرت کے لیے ڈٹ جائے، آخرت کی تیاری کے لیے ڈٹ جائے، اپنی زندگی آخرت کے لیے لگائے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو ایک بندے کے دل میں، ایک مومن بندہ، ایک مسلمان اپنے دل میں رب کا تقوی رکھتا ہے، رب کا تقوی اس کے دل میں رہتا ہے اور وہ تقوی اس کو نیک اعمال پر ابھارتا ہے۔
ایسا بھی نہیں کہ کوئی کہے تو تقویٰ کے دو دل کا ہوتا ہے اور اعمال سے وہ خالی ہے، نیک اعمال اس کی زندگی میں نہیں پائے جاتے، تو وہ صرف ڈھونگ ہے، تقویٰ کا ڈھونگ ہے، حقیقی معنوں میں اس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے۔ کیونکہ جو بندہ مسلمان بندہ تقویٰ پرست ہوتا ہے، تقویٰ گزار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، تو اس کا تقویٰ اس کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ جہاں عبادتوں میں اس کا تقویٰ ہوتا ہے، وہیں دنیاوی معاملات میں اس کا تقویٰ ظاہر ہوتا ہے۔ چاہے وہ دنیاوی معاملات میں کتنے ہی چھوٹے معاملے میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں کتنے ہی بڑے معاملات کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں رشتہ داری کا معاملہ کیوں نہ ہو، دوستی کا معاملہ کیوں نہ ہو، لین دین کا معاملہ کیوں نہ ہو، تجارت میں پارٹنرشپ کا معاملہ کیوں نہ ہو، ایک اپنے پارٹنر کو، اپنے شریک کو وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ تقویٰ ہے، انسان کو آخرت کی فکر پر ابھارتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی اسی کیفیت کو ابھارنے کے لیے دنیاوی معاملات میں ایک بندہ متقی بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی وعید فرمائی، اتنی بڑی دھمکی دی، من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ میرا امتی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مسلمان کو یہ فخر ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں، میں نبی کا امتی ہوں، لیکن میری زندگی لوگوں کو دھوکے میں جا رہی ہے، میری تجارت لوگوں کو دھوکہ دینے میں جا رہی ہے، چاہے وہ چھوٹے معاملے میں لے لے یا بڑے سے بڑے معاملات میں لے لے۔ ہم اپنی نفس کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی مطلب پرستی کے لیے ہم اپنے بھائی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مطلق طور پر فرمایا، چاہے ایک مسلمان کافر کو دھوکہ دے، غیر مسلم کو دھوکہ دے یا مسلمان کو دھوکہ دے، وہ دھوکہ برابر ہے، یاد رکھیے، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ میرا امتی ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی نے دو ٹوک فیصلہ فرمایا، کیوں؟ کیونکہ نبی چاہتے ہیں کہ میرا امتی متقی ہو، وہ اپنا نقصان کرا لے، وہ اپنا خسارہ کرا لے دنیاوی طور پر، لیکن وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو تجارت کے معاملے میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، جو تجارت کے کمانے میں، پیسوں کے لالچ میں، پراپرٹی کی لالچ میں، کمپٹیشن کے لالچ میں، ایک دوسرے سے آگے جانے کی لالچ میں، چاہے وہ اسکول اور کالج کا معاملہ ہو، دوسروں کو چٹنگ کر کے آگے جانا، یا پھر تجارت کا معاملہ ہو کہ اپنے مال کو دوسروں کو مزین کر کے پیش کرنا اور دھوکہ دینا کہ تاکہ میں اپنے دوسرے بھائی کو پیچھے کروں، اس کی ٹانگ کھینچ کر بھلے ہی دھوکہ دے کر میں اپنے کمپٹیشن میں آگے کیوں نہ جاؤں۔ آج یہ مسلمان کر رہے ہیں، اور یہی مسلمان کل قیامت کے دن نبی کے پاس پیش ہوں گے حوض کوثر پر، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے روکیں گے، حوض کوثر کا پانی نہیں پینے دیں گے۔ یاد رکھیے، دھوکہ دیا تو کہاں سے امت محمدیہ میں رہا؟ نام مسلمان رہیں گا عبداللہ عبد الرحمن، یاد رکھیے اس چیز کو۔ شفاعت کا حقدار نہیں ہوں گا نبی کی، کیونکہ نبی نے فرما دیا میرا جو دھوکہ دیں گا وہ میرا امتی ہرگز نہیں ہے، اور جو میرا امتی نہیں میں اس کے حق میں سفارش ہی کیوں کروں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری دنیاوی معاملات میں بھی دیکھنا چاہیے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو چھوٹے سے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر ان کو صبر، اللہ کی ذات پر توکل نہیں، اللہ کی ذات پر ان کو ایمان نہیں۔ اگر چھوٹی چیزوں کی بات کی جائے، ایک پنچر کاٹنے والا مسلمان ہے، اگر پنچر نہ بھی ہو تو سامنے والوں کو پیسہ نکالنے کے لیے جھوٹی بات کر کے کہ پنچر ہے تمہارے ٹائر میں اور اس کے 50 روپے لگیں گے۔ یہ 50 روپے یاد رکھیے حرام ہے بالاتفاق۔ جو دھوکہ دے کر، چاہے وہ حلال ہی کما رہا ہے، پنچر نکالنا حلال کمائی ہے یقیناً، لیکن دھوکہ دے کر وہ پنچر نکالے گا تو وہ 50 روپے اس کے لیے کل قیامت کے دن وبال بنائیں گے۔ ایک موبائل والا، موبائل میں خرابی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو پیسے ایٹھنے کے لیے موبائل میں بڑی بڑی خرابیاں بتاتے ہیں، جبکہ اس کا موبائل صرف گر کر سوئچ آف ہوا ہوتا ہے تو اس میں بتاتے ہیں کہ اس کو سافٹ ویئر مارنا پڑے گا، اس کی میموری خراب ہو گئی، اس کا یہ ڈیجٹ خراب ہو گیا، اور پیسے ایڑتے ہیں۔ کمائی حلال ہے، لیکن تم نے اپنے دھوکے کی وجہ سے اس کو حرام بنا دیا۔ ایسی بہت ساری کمائی ہے جو مسلمان کرتے ہیں، غیروں کی بات کیا کریں، غیر دھوکہ دے یا نہ دے، دنیا تو ان کے لیے جنت ہے،
ایک مومن کے لیے کافر، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ یہ جو چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں یاد رکھیے، اس کو کوئی نہیں گنتا، اور جب ہم پر ظلم ہوتے ہیں، ہم پر مصیبتیں آتی ہیں تو اس کو سب گناتے ہیں، اس کو سب روتے ہیں۔ تب تمہارے اندر آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی وجہ سے، ایک دوسرے سے غیبت کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے سے حسد ہے، تو کہاں سے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا؟ کہاں سے تم کو اللہ کی مدد ملے گی؟ اللہ کی مدد تو مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی مدد احسان کرنے والے مومنوں پر ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کو غور کرو، ان چیزوں کو سوچو آخرت کے ترازو میں رکھ کر، کہ میرے اعمال کہیں میں اپنے ہاتھوں سے برباد تو نہیں کر رہا۔ نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، داڑھی بھی رکھا ہوں، حج بھی ہو رہے، روزے بھی رکھ رہا ہوں، لوگوں کو اپنی ذات سے تکلیف تو نہیں دے رہا، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف تو نہیں دے رہا، اپنے اقتدار اور منصب کا غلط فائدہ اٹھا کر کمزوروں پر ظلم تو نہیں کر رہا۔ یہ چیزیں غور کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ یہ چیزیں کب ہوں گی؟ جب آخرت کی فکر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا، من کانت ہمہ الآخرہ، کہ جس کا ہم و غم، جس کی فکر رنج صرف آخرت کے لیے ہو، جمع اللہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی امور ہو یا دینی امور ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزین اور مرتب کر دیتے ہیں۔ کہ ایک بندہ دنیا میں آخرت کی فکر کر کے دنیا گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوقات کو نماز کے حساب سے بانٹ دیتے ہیں، کہ وہ 24 گھنٹے اپنی دنیاوی کاروباری زندگی بھی سنبھالیں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق بھی دیں گا، اس کے دنیاوی کام بھی ہوں گے۔ جمع اللہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے امور، دنیاوی امور کو منظم و مرتب کر دیں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی اپنی آخرت بھی کما رہا ہے، آخرت کی فکر بھی کر رہا ہے، اور دنیا بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا کر رہے ہیں، کہ دنیا میں رہ کر وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے، کہ اپنی دنیاوی تجارت کو بھی مکمل کر رہا ہے، اپنی دنیاوی معاملات کو بھی ایمانداری، عدل و انصاف کے ساتھ پورا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 5 وقتہ نماز جماعت سے ادا کرنے کی توفیق بھی دے رہا ہے۔ وَجَعَلَهُ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور جو آخرت کو ہم و غم بنا لیتا ہے، آخرت کی فکر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تونگری سے، اس کے دل کو آسودگی سے، اس کے دل کو گناہ سے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے محتاجگی سے بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے۔ وَجَعَلَهُ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں گناہ کو بھر دیں گے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا رَاغِبَةً، اور دنیا اس کے پاس ایسے سمیٹ کر لائی جائیں گی جیسے کوئی سواری اس کو لگام دے کر کسی کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو، مقربین کو دنیا سے بھی محروم نہیں رکھتے، یاد رکھیے یہ چیز۔ اور جس کا ہم و غم دنیا ہو، وَمَنْ كَانَتْ هَمَّهُ الدُّنْيَا فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو تتر بتر کر دیتے ہیں، اس کے معاملات کو الجھنوں میں پھنسا دیتے ہیں۔ وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ أَيْدِيهِ، اور اللہ تعالیٰ فقیری کو، توگری کو اور مفلسی کو اور اسی طرح محتاجگی کو اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ، اور آخرت کی فکر نہ کرنے کی وجہ سے، صرف دنیا کرنے کی وجہ سے دنیا بھی اس کو نہیں مل پاتی۔ لیکن جو آخرت کا سامنا کر کے، آخرت کے سامنے اپنی زندگی کو رکھ کر دنیا میں آخرت کی تیاری کریں گا، اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کو عطا کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ دنیا بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین اور مقربین کو دیتے ہیں، یاد رکھیے، لیکن ایک بندہ، اس کا ٹارگٹ، اس کا مقصد، اس کی منزل آخرت ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہم و غم ہوگا تو ہماری دنیا بھی سدھر جائیں گی، اگر یہ فکر ہوں گی تو ہماری آخرت بھی کامیاب ہوں گے، ورنہ دنیا میں رہ کر صرف دنیا کا سوچیں گے، دنیا کے لیے ہی مر مٹیں گے، دنیا کی فکر میں ہی ڈوبے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ذہنی سکون چھین لیں گا، تو بندہ ڈپریشن میں جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک بندہ غم و رنج میں، ڈپریشن میں کب جاتا ہے؟ جب اس کا ہم و غم دنیا بن جاتی ہے، جب اس کا ہم و غم دنیا بن جائے،
پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، زندگی اس کے لیے اجیرن ہو جاتی ہے، زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا ہے، پھر خودکشی کے معاملات آتے ہیں، پھر سوسائڈ کے معاملات آتے ہیں۔ ایک مومن کبھی غمگین نہیں ہوتا، ایک مومن ڈپریشن میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد آخرت ہے، آخرت کی سوچیں گا تو آخرت کے لیے تیاری کریں گا، آخرت کی فکر ہوں گی تو دنیا میں زندگی نیک گزاریں گا، آخرت کی فکر ہوں گی تو دنیا میں رب والا بندہ بنے گا، دنیا کا بندہ نہیں بنے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو دنیا کا رہ کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیاوی زندگی دھوکہ ہے، دھوکہ۔ تو جو دنیا والا بن گیا وہ دھوکے کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن جو رب والا بندہ بنا، رب کی دی ہوئی زندگی کو اب رب کے احکام کے مطابق گزارنے لگا، تو یقینی معنوں میں وہ رب کا بندہ ہے، وہ دھوکے میں زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ اور وہ دھوکہ اسے کب پتہ چلے گا؟ جو دنیا کے پیچھے پڑتا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو صرف دنیا ہی لے کر آئیں گا، نیک اعمال نہیں ہوں گے، تو تب پتہ چلے گا کہ دنیا میں رہ کر 60 سالہ 70 سالہ جو زندگی ملی تھی سب میں نے برباد کر دی، اور آج اس کا نقصان اور خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے آخرت کی فکر کرو۔ صرف فکر کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی تیاری کرنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، کہ تم کثرت سے لذتوں کو کاٹنے والی، عیش والی، سکون کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ ایک موت ہی ہے جو تم کو آخرت کی فکر پر ابھار سکتی ہے، ایک موت ہی ہے جو تم کو آخرت کی تیاری پر ابھار سکتی ہے۔ ورنہ بندہ یہ جانتے ہوئے کہ دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، ہر ایک کتنے مذاہب ہے، سب کے مذاہب مختلف، سب کا نظریہ مختلف، لیکن جب موت کی بات آتی ہے تو سب اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ یقیناً موت آنے والی۔ تو موت کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزاریے، چاہے دنیاوی معاملات میں ہو یا رب کے احکامات پورے کرنے پر ہو، حقوق العباد میں ہو یا حقوق اللہ میں ہو، ان چیزوں کو آخرت کی تیاری کے مطابق اگر تم پورا کرو گے تو دنیا بھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جمع اللہ شملہ، اللہ تعالیٰ دنیاوی امور بھی منظم اور مرتب کر دیں گے، اور آخرت کی تیاری کی وجہ سے، آخرت کی فکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گناہ سے، بے محتاجگی سے، تونگرو سے، آسودگی سے بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ زمانے میں فتنے آ رہے ہیں، زمانہ بد سے بدتر ہو رہا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنے والے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنے والے ہیں، دنیا سے جانا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا اور تمام مسلمانوں کا ایمان ہے، تو ہم اس ایمان کو ثابت کریں اپنے عمل کے ذریعے، اس ایمان کی جو گواہی دی ہے وہ ہمارے عمل سے ثابت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو شفاء کلیہ عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت و فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین پر رحم و کرم فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھے، دین اسلام پر آخرت کی فکر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔